کہانی کی بات کریں گے اور اس کے بارے میں 3 بنیادی سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کہانی کو کیوں لکھا جائے؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا کہانی لکھنا سیکھا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہانی کو کیسے لکھا جائے؟ تو ہماری آج کی اس گفتگو میں ہم انہی 3 سوالوں کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ کہانی کیوں لکھی جائے؟ ہم بچپن سے کہانی سننا پسند کرتے تھے۔ بچپن میں دادا دادی، نانا نانی ہمیں کہانیاں سناتے تھے۔ ہم ان سے فرمائش کر کے کہانی سنتے تھے۔ چاند پر چرخا کاٹتی بڑھیا ہو، یا علی بابا 40 چور، یا طلسم ہزار داستان کی کہانیاں ہوں، یا وہ شہرزاد ہو جو ہر رات اپنی جان بچانے کے لیے کہانیاں سناتی ہوں، ہمارے ساتھ کہانیاں چلتی رہیں۔ اور جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کہانیوں نے ناول کی شکل لے لی۔ آنا لائبریری یا دوسری لائبریری سے ناول آنے لگے۔ شروع میں چاہے وہ اشتیاق احمد کے انسپیکٹر جمشید محمود فروخ فرزانہ کے ناول ہوں، یا ابن صفی کی عمران سیریز، یا نسیم حجازی اور عنایت اللہ اپنے لحاظ سے ناول لکھتے ہوں، ہم وہ ناول پڑھتے رہے۔ اور اسی میں ہی رحیم گل کا ناول جنت کی تلاش، جو انگلی پکڑ کے ہمیں سفر پہ لے کے جاتا رہا۔ تو یہ تمام بچپن، لڑکپن اور اس کے بعد بھی کہانیاں ہمارے ساتھ چلتی رہیں۔ سنڈریلا کی کہانی، جو کہ بہت پرانی کہانی ہے، مگر پہلی دفعہ 1634 میں اٹیلین زبان میں شائع ہوئی۔ یا جرمنی کا وہ پائٹ پائپر جو اپنی بین یا بانسری سے چوہے اور پھر بچے ساتھ لے کے چلتا رہا۔ اور جب ہم نے یہ کہانی پڑھی تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ پائٹ پائپر تو ہمیں بھی ساتھ لے چلا ہے۔ اب کہانی فلم کی شکل میں ہے، ڈرامے کی شکل میں ہے۔ نیٹ فلکس کی جو آمدنی کی پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہم پہلے کہانی پڑھتے رہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم کہانی سنتے تھے، پھر ہم نے کہانی پڑھنا شروع کر دی۔ اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ ہم تو خود کہانی ہیں اور ہم کہانی سنانا پسند کرتے ہیں۔ پتہ ہے تمہیں کل کیا ہوا؟ اس سے آگے کہانی ہے۔ میری ایک خالہ تھی، کراچی میں رہتی تھی۔ اس سے آگے خالہ کہانی ہے۔ جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میری ایک ہم جماعت لڑکی تھی۔ اس سے آگے کہانی ہے۔ تو اب ہم سب کہانی سنانا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کہانیاں بکھری ہیں، بلکہ ہم خود بھی کہانی ہیں۔ محبت کی کہانی، نفرت کی کہانی، ایثار کی کہانی، پرندوں کی کہانی، جانوروں کی کہانی، زندگی کی کہانی، موت کی کہانی، حقیقی کہانی، جادوئی کہانی، ازل کی کہانی، ابد کی کہانی۔ غرض یہ کائنات ایک کہانی ہے جس میں بکھری کہانیاں اپنی اپنی کائناتیں ہیں۔ کہانی اگر طریقے سے بیان کی جائے تو مشکل بات آسان طریقے سے سکھا دیتی ہے۔ اسی لیے الہامی کتابوں میں بھی بات، سبق کہانی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کہانی کیوں سنائی جائے؟ کہانی اس لیے سنائی جائے کہ ہم کہانی سنانا پسند کرتے ہیں۔ ہم خود کہانی ہیں، ہمارے پاس کہانی سنانے کا شوق ہے۔ کہانی اس لیے سنائی جائے کہ آپ کے ہمارے پاس بہت سی کہانیاں ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا کہانیاں لکھنا سیکھا جا سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کہانی سنا تو رہا ہی ہے، تو اب لکھنا بھی شروع کر دیں۔ جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ڈولتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے۔ تو بائن یہ بھی کہانی کا بھی ایسا ہی منظر ہے۔ آپ کہانی لکھنا شروع کریں۔ شروع میں آپ ڈولیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ گریں بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعتماد کے ساتھ کہانی لکھتے رہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کہانی کی دنیا میں قدم اٹھانے لگ جائیں گے۔ دیکھیے، اپنے ساتھ سخت مطالبہ نہ کریں، اپنی کہانیوں کو لڑکھڑانے کا موقع دیں۔
उनको लड़खड़ाने की सहूलत दीजिए, अपने ऊपर सख्ती ना कीजिए। ये वक्त लगेगा और आपकी कहानियां चलने और फिर दौड़ना शुरू हो जाएंगी। आप मत चाहें कि आप सिर्फ शाहकार कहानियां ही लिखेंगे। हकीकत में हमें आम कहानियां सुनने का भी शौक है। आम कहानियां कुछ इतनी आम नहीं होती। तो दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जी, कहानियां लिखना सीखा जा सकता है। अब हम तीसरे और अहम 3 सवाल की तरफ आते हैं कि कहानी कैसे लिखी जाए, अफसाना या कहानी कैसे लिखी जाए, कैसे इसको मौसर बनाया जाए। तो इस सिलसिले में मैं कुछ टेक्निक्स की बात करूंगा, कुछ तरीकों की बात करूंगा जिससे हम कहानी लिखना सीख सकते हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ अफसानों की मिसालें भी दूंगा जिसके लिंक्स इस YouTube वीडियो के नीचे दिए होंगे और आप उन वीडियोस और उन लिंक्स पे जाके वो कहानियां पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो अफसाना किसी किरदार या वाक़े के बारे में होता है, कोई इवेंट होता है। आमतौर पे अफसाने या कहानी में बहुत ज़्यादा किरदार नहीं होते। अगर बहुत ज़्यादा किरदार हो तो वो नावल है। नावल एक और कहानी है, उसके लिए हम बाद में बात कर सकते हैं। तो कहानी के किरदार की किसी सोच, किसी अमल की आप बात कर सकते हैं। कहानी में उसका कोई अमल बयान किया जाता है। अफसाना किसी किरदार या करैक्टर के बारे में कहानी सुनाता है। अफसाने के किरदार के बारे में कुछ भी सामने लाया जा सकता है। उसका कोई अमल, उसकी कोई अंदरूनी कशमकश या उस पर बीतते हालात, कहानी में कुछ भी बयान किया जा सकता है। अगर कहानी में यकदम कुछ गैर मुतवक्का आ जाए तो पढ़ने वाले की दिलचस्पी बढ़ जाती है। और अगर वो गैर मुतवक्का अमल ऐसा हो जो किरदार के बारे में ऐसी परत सामने ले आए जो पढ़ने वाले के गुमान में भी ना हो, तो पढ़ने वाले की दिलचस्पी उस कहानी में मजीद बढ़ जाती है। इस सिलसिले में कुछ अफसानों की मिसाल दूंगा जिसमें किरदार के किसी गैर मुतवक्का अमल ने सोचने कहानी का रुख एक और तरफ ही बदल दिया। इस सिलसिले में सबसे पहला अफसाना मेरा अपना है जिसका नाम पेंसिल तराश है। 2015 के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मुकाबले में ये अफसाना मुंतखब हुआ था। ये अफसाना एक बूढ़े हेड कलर की ज़ात को बताता है जो एक लगी बंदी रूटीन का शिकार है और उसकी आदत है कि वो पेंसिलें घड़ के रखता है। और फिर उस कहानी में एक मोड़ आता है और दफ्तर में एक नई टाइपिस्ट रूबीना नाम की आती है। और जब वो रूबीना आती है और वो गुर्बत की मारी टाइपिस्ट को देख कर जो हेड क्लर्क है वो अपना सबसे बेहतर पेंसिल तराश उठाता है और उसको जाके देता है। तो ये एक गैर मुतवक्का अमल जो है उससे इस अफसाने के अंदर एक दिलचस्पी और एक टर्न आता है। ये अफसाना एक अलामती अफसाना है। इसमें कोई चीज़ बयान पूरी तरह नहीं की गई। ये कारी की समझ सोच पे छोड़ दिया गया है कि वो उसके बारे में मजीद अपना ख्याल बना ले। तो कहानी या अफसाना आपको किसी नहज पे लाके मुकम्मल नहीं करना होता। आप उसको किसी भी जगह छोड़ सकते हैं कि जहां आपका पढ़ने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए। दूसरी कहानी का जिक्र करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कहानी लिखने वाले को कहानी के मुहर्रक मिलते हैं, स्टिमुलस मिलते हैं और वो आसपास बिखरे होते हैं। तो ये दूसरी जो कहानी है इसका उन्वान छोटा आदमी है जो एक पेंटर और एक आला सरकारी ओहदेदार के दरमियान की एक कशमकश को जाहिर करती है। और उसमें पेंटर का जो एक अमल है वो गैर मुतवक्को है और इसी से ये कहानी बनती है। इत्फाक ऐसा है कि जो ये कहानी है उसके पेंटर की बनाई हुई तस्वीर आपको ये पीछे नजर आ रही है। तो छोटा आदमी एक वाक़े से मुतासिर होकर लिखी गई। आप इस कहानी को नीचे दिए गए लिंक पे पढ़ सकते हैं। एक और कहानी जो किरदार के गैर मुतवक्का अमल पर लिखी गई है वो वारंट अफसर मस्कीन और गंदे अंडे है। इस कहानी में एक मस्कीन से किरदार को दिखाया गया है जबकि दूसरा किरदार ताकतवर और बदतमीज है। इस कहानी में एक मोड़ पर जो आजिज या मस्कीन है उसका एक अमल गैर मुतवक्को है और वो पूरी कहानी का बहाव बदल देता है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ایک کہانی لکھ رہے ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بہاؤ سے چلتے چلتے ایک غیر متوقع عمل لے کے آئیں جو قاری کے ذہن میں نہ ہو. اس سے کہانی کا امپیکٹ اور اس کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. احمد ندیم قاسمی کا افسانہ گنڈاسا ایسا ہے جس میں جو اس کا بنیادی کردار مولا ہے، اس کے ایک غیر متوقع عمل پہ وہ افسانہ ختم ہوتا ہے. مولے سے اس کی ماں اور دیہی معاشرہ ایک خاص قسم کے عمل کا متقاضی تھا. اس کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا، اور اسی میں اس کی ملاقات قاتل خاندان کے ایک فرد کی منگیتر سے ہوتی ہے، اور اس سے اس کے کچھ نہ کچھ اندرونی جو اس کی کشمکش ہے وہ قاسمی صاحب نے بیان نہیں کی، آلدو اس کا انہوں نے تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے. آخر میں مولا ایک ایسا عمل کرتا ہے جو کہ غیر متوقع ہے، اور یہی اس افسانے کی جان ہے. آپ کے شاید علم میں ہو کہ پنجابی کی فلم مولا جٹ اسی مولے کے کردار سے متاثر ہو کے لکھی گئی. کم از کم اس کا نام احمد ندیم قاسمی کے افسانے کے گنڈاسا کے مولا سے ہی لیا گیا ہے. اور چونکہ گنڈاسا کا کردار مولا جٹ میں بھی بہت اہم رہا ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہی مولا جٹ فلم بننے کا محرک بنا. تو کہانی میں ایک واقعہ لائیے اور کہانی کے بقیہ واقعات اس واقعے کے تسلسل ہوں، جیسے قاسمی صاحب نے اپنے افسانے گنڈاسا میں کیا. آپ کہانی کو ایک کلائمیکس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اس کلائمیکس پہ جا کے ایک دم اس کا رخ بدل دیں، جیسے کہ قاسمی صاحب نے گنڈاسے میں کیا ہے. اس سے کہانی کا اثر بہت طاقتور ہوگا. ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہانی کار صرف کہانی سناتا ہے، اس نے کوئی تبلیغ نہیں کرنی ہوتی، اس نے کوئی نتیجہ نہیں کرنا ہوتا، اس نے کوئی نصیحت نہیں دینی ہوتی. یہ قاری نے پڑھ کے خود ہی اس کا نتیجہ خرچ کرنا ہے. بعض اوقات کہانی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں جو مختلف ایونٹس ہیں، جو مختلف عمل ہیں، وہ آپس میں بظاہر انٹر ریلیٹڈ نظر نہیں آتے، بظاہر وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نظر نہیں آتے، مگر یہ کہانی لکھنے والے کا کمال ہے کہ کہانی کے آخر میں قاری کو اندازہ ہو کہ یہ تمام ایونٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے. اور کہانی بعض اوقات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی. غلام عباس کا افسانہ بہروپیہ دیکھیے، جس میں دو دوست ایک شخص کی اصلی حقیقت جاننے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ شخص ایک بہروپیہ ہے، اور اس میں وہ مختلف سوانگ رچاتا ہے. آخر 2-3 دن پیچھا کرنے کے بعد وہ دوست عاجز آ کر اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک افسانہ ہے، مگر اگر آپ اپنی سوچ کے مطابق اس افسانے کو سوچیں، اور میں اس کو جیسے سوچتا ہوں، تو شاید ہم سب اپنی زندگی میں بہروپیے ہیں. ہم مختلف زمان و مکان میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف وقت میں مختلف بہروپ بھرے میں ہیں. یہ افسانے میں غلام عباس صاحب نے کلیئرلی نہیں لکھا، نہیں کہا. جیسے میں نے کہا، یہ نتیجہ شاید میں اخذ کر رہا ہوں، کوئی اور پڑھنے والا اس بعض اوقات افسانے کی سامنے ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے جبکہ اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی چل رہی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال غلام عباس صاحب کا ہی افسانہ نندی ہے، جس پر انڈیا میں ایک فلم منڈی کے نام سے بنی، جس میں شبانہ اعظمی اور نصیر الدین شاہ نے بھی کام کیا ہے. تو اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اور جو اس کے پس منظر میں بڑی کہانی تھی، وہی اس افسانے کا حسن ہے، اور اسی لیے یہ اردو ادب کے شاہکار افسانوں میں شامل ہوتا ہے. اس میں ایک طوائفوں کے محلے کو جب شہر بدر کیا جاتا ہے اور شہر سے دور کہیں بسایا جاتا ہے، اور اس میں جو اسمبلی یا کاؤنسل کا اجلاس ہوتا ہے، جو بلدیہ کا اجلاس ہے، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب ان کو شہر بدر کر کے کہیں 12 کوس یا 2 کی باہر ایک جگہ بسایا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد
उसी के इर्द गिर्द एक नया शहर बच जाता है और फिर बल्दिया का इजलास वहां पे होता है कि इनको यहां से निकाला जाए। तो आप समझ सकते हैं, एक कहानी सामने थी और एक कहानी पसे पर्दा भड़ी चल रही थी। और जैसे मैंने कहा, इसी वजह से ये अफसाना उर्दू अदब के शाहकार अफसानों में शामिल है। कहानी में बैरूनी मंजर और अंदरूनी कश्मकश को भी बयान किया जा सकता है और इन दोनों में एक रब्त होना चाहिए। इस सिलसिले में एक अफसाने की मिसाल मैं देता हूं और वो है हलाल ज़हन में होता है। ये अफसाना ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की तकरीब में एक पाकिस्तानी तालिब इल्म की ज़हनी कश्मकश को बयान करता है। और इस अफसाने की खूबी ये है कि एक मसर्रत के मौके पे, जो कि ग्रेजुएशन है, उसमें एक तालिब इल्म अफसुर्दगी को साथ लेके चलता है। तो दो चीज़ें जो आपस में मुखालिफ हैं और इसी से ही कारी का उसमें इंटरेस्ट, उसमें दिलचस्पी बढ़ती है। इसी तरह एक और अफसाना जो बैरूनी मंजर और अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करता है, उसका उन्वान है शहर भी इंसान है। इस अफसाने में एक डॉक्टर अस्पताल से अपने घर की तरफ जा रहा है अपनी कार के अंदर, और जो जो उसको सामने मंजर नज़र आता है वो उसकी अंदरूनी कश्मकश के साथ हमआहंग है। उसका एक कहानी निगार एक रब्त बताता है और आखिर में उसका जो रद्द अमल है वो उस कहानी को मुकम्मल करता है। लेकिन कहानी पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती। कहानी कारी के अपनी सवाबदीद, अपनी सोच पर छोड़ दी जाती है। कहानी में बहुत गहरी बातें करना ज़रूरी नहीं है। इसकी एक मिसाल, एक कहानी है नीलाम घर में दो नादान, जो बुनियादी तौर पे दो नौजवानों की कहानी है जो नीलाम घर में इत्फाकन पहुंच गए और फिर इत्फाकन ही वो आगे तक चले गए और कुछ उन्होंने इनाम भी जीता। ये एक बड़ी हल्की फुल्की सी कहानी है, इसमें कोई संजीदा बात नहीं है, इसमें कोई गहरी बात नहीं है, मगर पढ़ने के लिहाज से ये एक दिलचस्प कहानी है। आप इस कहानी को भी पढ़ सकते हैं। एक और कहानी इसी तरह की जो हल्की फुल्की है, वो ऑस्ट्रेलिया में बकरे की तलाश है। ये कहानी भी एक वाक़े से कि ऑस्ट्रेलिया में बकरीद पर जो बकरे की तलाश थी और कैसे कुर्बानी होती है, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजर्बा है, पाकिस्तान के मतलब से बिल्कुल मुख्तलिफ, और इसी पे ये कहानी लिख दी गई। तो कहने की बात यह है, ज़रूरी नहीं है कि कहानी बहुत गहरी हो, कहानी बिल्कुल एक आम सी कहानी हो सकती है और हम में से हम वो कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आम सी कहानियाँ आम नहीं होती। ये याद रखिएगा, आम कहानियाँ आम नहीं होती। नावल की निस्बत कहानी लिखने का फ़ायदा यह है कि आप इसमें बहुत से तजर्बात कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कहानियाँ लिखी हैं। मसलन कहानी मुकालमे की सूरत में भी बयान की जा सकती है। इस सिलसिले में मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। दो मुकालमे हैं, एक किस्सा दो मुसाफिरा, दो अफराद आपस में गुफ्तगू करते हैं और उससे एक कहानी बनती है। इसी तरह एक और मुकालमा है, औरत ही औरत की मददगार है। इसमें दो खवातीन आपस में बात कर रही हैं और उस मुकालमे से एक कहानी नज़र आती है। कहानी ख़त की सूरत में भी बयान हो जाती है। इसकी एक मिसाल, एक कहानी है जिसका उन्वान है सरकारी फ़ाइल फूफी जान के नाम एक ख़त। ये एक मज़ाहिया और शायद तंज़िया भी। इसमें एक ख़त भतीजे ने अपनी फूफी को लिखा है जो बुनियादी तौर पर सरकारी महकमों में कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उसके ऊपर एक तंज है। आप इस कहानी को दिए गए लिंक पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कहानीकार ने कैसे ख़त में एक कहानी को समोया है। लेकिन आज हमारे पास बात करने के मुख्तलिफ तरीके और भी हैं। हमारे पास SMS है, हमारे पास ईमेल है, तो कहानी इनके ज़रिए भी बयान हो सकती है। इस सिलसिले में एक मिसाल मैं आपको देता हूँ और वो है एक कहानी जिसका उन्वान है 3 ईमेल्स की कहानी। ये 3 ईमेल्स बुनियादी तौर पर
پوری کہانی کو بیان کر دیتی ہیں۔ یہ ایک خاتون مینیجر اور ایک کاروبار کی 3 ای میلز ہیں جو انہوں نے اپنے کسی گاہک کو بھیجی ہیں اور اس سے ایک پوری کہانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہانی شاعری کی صورت میں بھی بیان ہو سکتی ہے۔ پرانے زمانے میں اس کا رواج زیادہ تھا، ہمیں اس کا علم ہے۔ اردو میں مثنوی زہر البیان، یا پنجابی میں ہیر وارث شاہ، یا سندھی میں شاہ عبداللطیف بٹائی کی لکھی ہوئی عمر ماروی کی داستان، یا بلوچی میں رزمیہ شاعری، یہ سب کہانی کو شاعری کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ لوک کہانیاں خاص طور پہ شاعری کی صورت میں پیش ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کہانی کا ذکر کرتا ہوں۔ حال ہی میں جو وائرس کرونا آیا ہوا تھا، اس کے اوپر میں نے ایک مختصر سی کہانی لکھی جس کا نام وائرس اونا ہے۔ ہمارے دوست علی افضل نے اس کا پنجابی میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ بعض اوقات شاعری کے ذریعے کی گئی کہانی بہت زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ آپ اس میں بھی اپنی طبع آزمائی کر سکتے ہیں۔ اب انسان کی مصروفیت کے باعث، جیسے ٹیسٹ میچ سے اب ہم پہلے ون ڈے میچ کی طرف آئے، اب اس کے بعد 2020 کی طرف آ گئے ہیں، اسی طرح لوگ بھی مختصر کہانیوں کی طرف آ گئے ہیں۔ کہانیاں پہلے بھی مختصر لکھی جاتی رہی ہیں، جیسے تاریخ میں ملا نصیر الدین کی کہانیاں مختصر کہانیاں ہیں، مگر اب 1000 لفظوں کی کہانی، 500 لفظوں کی کہانی، 100 لفظوں کی کہانی، یہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس میں بھی ایک پورے کا پورا پیغام، ایک کردار اور پوری کہانی کا پلاٹ سمویا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اپنی ایک کہانی جو کہ 100 لفظوں کی کہانی ہے، اس کا عنوان ہے ڈر کہانی۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے 100 لفظوں کے اندر ایک پوری کہانی سمو دی گئی ہے۔ جادوئی کہانیاں ہم بچپن سے پڑھتے رہے ہیں، مثلاً الف لیلا، بلکہ انسان کو جادوئی کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہیری پوٹر کی کہانیاں، جو جادو کی کہانیاں ہیں، وہ کتنی پاپولر ہیں اور ان پہ فلمیں بنی ہیں۔ وہ جو ناول تھا وہ بہت زیادہ بکا ہے، بیسٹ سیلر رہا ہے۔ اب ایک اور کام کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کہانی، جادوئی کہانی کو حقیقی کہانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کو انگریزی میں میجیکل ریئلزم کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ساؤتھ امریکن جو رائٹرز تھے انہوں نے کیا ہے۔ تو ایک کہانی جو کہ بالکل حقیقی کہانی ہوگی، اس میں ایک حصہ جادوئی ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو قاری ہے وہ سوچنے پہ مجبور رہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ حقیقت تھا یا جھوٹ تھا یا جادو ہے۔ اس طرح کی چیز کر کے کہانی کے اندر دلچسپی پیدا کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اپنی 2 کہانیاں آپ کو ریفر کروں گا۔ ایک کا نام ہے پرانی کوٹھی اور دوسری کا نام ہے پرسرار رات۔ تو یہ بنیادی طور پہ میری طرف سے تجربے تھے جو میں نے میجیکل ریئلزم کے ڈومین میں، میجیکل ریئلزم کے علاقے میں کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے بہت سی کہانیوں کی قسموں کی بات کی۔ ہم نے بات کی کہ کہانی لکھتے ہوئے کس چیز کا خیال کیا جائے، کہانی کے اندر ایک بہاؤ ہو اور اس کے بعد کچھ ایسا عمل آئے جو غیر معمولی ہو، جو قاری کو ایک دم حیران کر دے۔ ہم نے کہانیوں کی مختلف اقسام کی بات کی، چاہے وہ فلیش فکشن کی بات ہوئی ہو یا ہم نے جادوئی کہانیوں کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کہ ایک تسلسل ہو، ایک ایونٹ ہو اور اگلے جو ایونٹس ہے اس کے تسلسل میں ہوں، اور ہم نے یہ بات کی کہ اندرونی کشمکش اور بیرونی کشمکش کی بات ہو سکتی ہے۔ کہانی ایک سادہ سی کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمیں بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی، اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کہانیاں کیوں لکھی جائیں۔ کیونکہ ہم سب کہانی کار ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کہانی لکھنا شروع کریں، آپ کہانی لکھیے۔ افسانوں اور یا تحریر کی بہت سی قسمیں ہیں جن کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہوئی ہے، اور مثالیں دیتے ہوئے میں نے اپنی تحریروں کی مثال دی ہے۔ بہت کمال کے افسانے، بہت کمال کی تحریریں لکھی گئی ہیں، لیکن میرے لیے آسان تھا
کہ میں اپنے افسانوں کا ربط بیان کر سکوں، اس لیے میں نے اپنے افسانوں کا مثال دی ہے، ورنہ تو میں خود ابھی ایک طالب علم ہوں، میں کہانیاں لکھنا سیکھ رہا ہوں، مگر میں نے سوچا کہ اس سفر میں جو کچھ میں نے اب تک سیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو اس یوٹیوب ویڈیو کے کمنٹس میں وہ سوال دے سکتے ہیں۔ لکھیے، کہانی لکھیے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کسی کے پاس کہانی ہو اور وہ کہانی بیان نہ کریں، وہ کہانی نہ لکھے۔ لکھیے، ہم جیسے بہت سے لوگ آپ کی کہانی سننے کے منتظر ہیں۔ شکریہ۔